قرآن مقدس کی آیت میں یا کسی صحیح حدیث میں پہلے تو یہ معین ہی نہیں ہے کہ معراج حضور کو کس رات میں، لیکن قرآن آپ کے سامنے اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس کے بعد حضور پھر آسمانوں پہ تشریف لے گئے، لیکن نہ تاریخ ہے نہ دن ہے نہ رات، بس رات تھی کوئی اللہ جانتے، لیکن نہ تو حضور نے ہمیں حکم دیا ہے 27 رجب کو عمرہ کرو یا 27 رجب کو کوئی حلوے شلوے تقسیم کرو، نہ ہمیں حکم ملا ہے کہ صلاۃ الرغائب پڑھو، یہ ساری چیزیں بدعات ہیں جو لوگوں نے خود گھڑ رکھی ہیں۔ 27 رجب شب معراج ہے ہی نہیں، تو لوگوں نے بنائی ہوئی ہے۔ اسلام نے معراج کا بتایا، شب معراج کی ڈیٹ کو مینشن نہیں کیا، کیونکہ معراج میں بہت سارے اسباق ملتے ہیں۔ معراج کی تاریخ پتہ چلنے سے ہماری عملی زندگی کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہی بات ہے، لوگوں کو تو انٹرٹینمنٹ چاہیے۔ انہوں نے نبی کی پیدائش کا دن بھی نکال لیا، نبی کی وفات کا دن بھی متعین کر لیا، اور شب معراج بھی بتا دیا، اور فلانی تاریخ، اور پھر جو انہوں نے کرنا تھا وہ کر رہے ہیں۔ 27 رجب کا روزہ ثابت نہیں ہے، بدعت ہے، اور یہ 27 رجب جو ہے کوئی شب معراج نہیں ہے۔ دیکھیے، رجب میں کوئی بھی عبادت ثابت نہیں ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہے جو یقیناً جسم کے ساتھ ہوئی ہے، یہ کوئی کشف نہیں تھا۔ سر سید احمد خان کہتے تھے کشف تھا، اور معتزلہ کہتے تھے کہ یہ خواب تھا، کشف تھا۔ قادیانی بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ خواب تھا یا کشف تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ سب گمراہی کی باتیں ہیں۔ تو ایک بات مجھے بتلائیے، یہ جو معاشرے میں بدعات کا فلسفہ جی 27 رجب کو یہ بھی ہوا تھا جی معراج، یہ جو کہانی ہے، اگر ان ایام کی دین میں کوئی اہمیت ہوتی یا ان دنوں میں آپ کے سامنے پہلے رکھ چکا ہوں کہ حرمت کے مہینے میں عبادات کرنا باقی مہینوں سے بہتر ہے، یہ تو محدثین مفسرین نے لکھا ہے، لیکن یہ جو ایام آپ نے چنے ہوئے ہیں، ان ایام میں اگر عبادت کرنا باقی دنوں سے بہتر ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مجھ سے چھپا کے چلے جاتے؟ کیا انبیاء کا یہ مقام ہوتا ہے کہ انبیاء کو اللہ کسی چیز کا حکم دے دے اور پھر نبی وہ چیز چھپا کے چلے جائیں؟